السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یا جو کیریکٹر ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دا اسکوائر۔ اچھا، اب یہ اسکوائر کون ہے اس کینٹربری ٹیل میں؟ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اسکوائر جو ہے نا، یہاں پر یہ جو کیریکٹر نائٹ ہے نا، دا نائٹ، یہ نائٹ کا بیٹا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نائٹ بھی نوبل فیملی سے یا نوبل اسٹیٹ سے یا اپر کلاس سے بلونگ کرتا ہے، تو اسی طرح ڈیفینیٹلی جو کہ نائٹ کا بیٹا اسکوائر ہے تو وہ بھی اپر کلاس سے یا نوبلٹی سے بلونگ کرتا ہے۔ اچھا، اسکوائر کے کیریکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس کے کیریکٹر کو 3 مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ It is just we have divided it just to simplify the character and then we can easily understand this character. سب سے پہلے جو حصہ ہے نا وہ اس کو ہم کیڈٹ کے حصے میں ڈالتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہی از اے لور یا لسٹی بیچلر، اینڈ لاسٹ جو حصہ ہے نا وہ اس کا اپیرنس ہے کہ چوسر نے کس طرح یہ اسکوائر کی اپیرنس یا تھرو ہز آرٹ آف کریکٹرائزیشن اپنی کیریکٹر کو اسکوائر کو ریویل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی جو کیڈٹ کی خصوصیات ہیں نا اس پر فوکس کریں گے کہ وہ کس طرح ایک کیڈٹ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو ایج چوسر نے بتائی ہے نا وہ 20 ایئر آف ایج ہے، یعنی وہ 20 سال کا ہے۔ اچھا، جب وہ 20 سال کا ہوا تو مطلب ہی از ینگ، تو وہ بندہ جب جوانی میں ہوتا ہے تو بندہ انتہائی ایجائل، اسٹرانگ ہوتا ہے اینڈ فاسٹ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے چوسر کہتا ہے کہ ہی از ایجائل اینڈ اسٹرانگ۔ اس نے اپنے آپ کو ایجائل اور اسٹرانگ پروف کیا ہے۔ کس طرح پروف کیا ہے؟ بائی پارٹیسپیٹنگ ان ڈفرینٹ وارز، مختلف وارز میں۔ ابھی اتنی چھوٹی ہی عمر میں اس نے مختلف وارز میں حصے لیے ہیں، اور اس نے مختلف جگہوں میں فار ایگزامپل فلینڈرز اور اس میں اس نے فائٹنگ کی ہے کیویلری میں۔ بٹ جو مین بات ہے جو چاسر کا جو یہ جو اس نے لکھا ہے یہ کینٹربری ٹیل فار دا سیک آف سٹائر جس میں اس نے ایکسپلیسٹلی کیا ہے، تو وہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے دا اسکوائر کے کیریکٹر سے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے مطلب ابھی چھوٹی ہی عمر میں جنگوں میں حصہ لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اسٹرانگ پروف کیا ہے، وہ بہت ایجائل ہے، کوئک ہے، تیز ہے۔ بٹ یہ ساری چیزیں وہ تو نہ مطلب کنٹری کی ڈیفینس کے لیے کرتا ہے، نہ اس کا کوئی ریلیجیس فیلنگ ہے جس طرح اس کی باپ کی تھی نائٹ کی، بلکہ ہی از ڈوئنگ دس تھنگ جسٹ فار دا سیک ٹو امپریس اینڈ ٹو ون دا ہارٹ آف ہز بیلاوڈ، اپنی بیلاوڈ کے دل جیتنے کے لیے، اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے اس کے سامنے وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو بس یہاں سے ہی سٹائر شروع ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ جو پارٹ ہے اسکوائر کے کیریکٹر کا وہ ہے مطلب اے لور یا اے لسٹی بیچلر۔ اچھا، لور میں چوسر نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے نا، چوسر اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتا ہے کرٹلی لور۔ کرٹلی لور کا مطلب کیا ہے؟ کرٹلی لور کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میڈیول پیریڈ میں جو لور ہوتے تھے نا وہ کرٹلی کا مطلب یہ ہے کہ دے ایکسپریس دیئر لو یا دے وانٹ ٹو شو آف یا دے وانٹ ٹو پروو دیئر سیلف ان فرنٹ آف دیئر بیلاوڈ by doing noble and chivalrous things. نوبل اور chivalrous مین بہادری کے ساتھ اور نوبل چیزیں کرنے کے ساتھ۔ فار ایگزامپل جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس نے جنگوں میں حصہ لیا، اس نے کیویلری اٹیک جو ہوتے تھے اس میں بھی وہ فرنٹ لائن پر تھا، تو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرٹس آف بیٹل اینڈ کرٹلی لو، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو پوئم وغیرہ پوئٹری تھا اینڈ وہ بھی لکھتا تھا، نظمیں بھی لکھتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ سنگنگ کرتا تھا۔ اور اس ہی شیولری جو اس کی بہادری تھی، جنگوں میں حصہ لینا اور یہ سنگنگ، پوئٹری وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایک لور کو ڈپیکٹ کرتی ہے، ایک کرٹلی لور کو، جو کہ میڈیول ایج کا فیشن تھا کہ اسی چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی بیلاوڈ کو متاثر یا امپریس کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ ڈانس بھی کرتا ہے، اینڈ دین ہی کہتا ہے کہ وہ مطلب
اپنے لو میں جو ہے نا وہ انتہائی ڈیپ جاتا ہے، وہ رات کو اتنی نیند بھی نہیں کرتا جتنا نائٹنگ انگیل کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ لو کرتا ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اس کی اپیرنس کی۔ اپیرنس یا جو ڈریس ہوتے ہیں نا، یہ کینٹربری ٹیل میں ایک میجر رول ادا کرتے ہیں، یہ سمبولائز کرتے ہیں اس وقت کے لوگوں کو، میڈیول ایج کا جو فیشن تھا نا، یہ اس کو سمبولائز کرتے ہیں۔ اور یہ چاثر کی آرٹ آف کریکٹرائزیشن بھی یہی سے ہمیں فیل ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے کریکٹر کو ریویل کرتا ہے، کہ اس کی باڈی کتنی ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، سر کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ کون سے کپڑے پہنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی ڈریسنگ میں آتی ہے، اور اسی کے ذریعے چاثر اپنے کریکٹر کو ریویل کرتا ہے۔ تو چوسر کہتا ہے نا کہ اس کی جو ہائٹ تھی باڈی کی یا ویٹ تھی، وہ تو نہ بہت موٹا تھا، نہ دبلا پتلا تھا، اور نہ وہ بہت لمبا تھا، وہ ایک ایوریج پرسن تھا اس کی باڈی جو تھی نا۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ ابھی وہ نوجوان تھا، اور اس کے ساتھ اس کے جو ہیئر تھے نا وہ کرلی تھے۔ اب مین چیز جو آتی ہے یہ اس کی ڈریس ہے، کہ وہ ڈریس کیا ڈپیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح اس کے باپ یعنی دا نائٹ تھا نا، اس کا ڈریس تھا نا، وہ ایک وار والا ڈریس تھا، وہ ایک بیٹل والا ڈریس تھا، وہ اس میں چین تھے، اینڈ وہ چین مطلب وار کی وجہ سے زنگ آلودہ بھی ہو گئے تھے، گندی بھی ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے برعکس جو نائٹ کا بیٹا ہے اسکوائر، اس کا ڈریس جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب امبرائڈری کام ہوا ہے اس پر، اور اس میں فلاور وغیرہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سٹائر میں آتی ہے کہ مطلب ہاؤ ہز فادر از، مطلب کس طرح اس کا فادر ہے، اور یہ اس کا بیٹا کس طرح کا ہے، اور یہ کیا کام کرتا ہے۔ بٹ ایٹ دا اینڈ اس کیریکٹر کو اینڈ کرنے میں چاثر کہتا ہے کہ ہی واز courteous, humble and serviceable, he was sculpted before his father at the table۔ وہ اس کے بارے میں کچھ اچھی چیزیں بھی بیان کرتا ہے کہ مطلب وہ ایک سروسیبل اسکوائر تھا، اینڈ ہی واز sculpted before his father at the table، مطلب جب اس کا باپ کھانا کھاتا تھا یا وہ ٹیبل پر بیٹھتا تھا تو یہ اس کے لیے کھڑا ہوتا، اس کی خدمت کرتا، اور یہ اس کی سروس میں ہی لگا رہتا تھا۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا اسکوائر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ادر کریکٹر ہے اس کو ڈیفائن کریں گے۔ سو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اور پیج اینڈ چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔